السلام علیکم ناظرین، آواز HD سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج میاں محمد نواز شریف کا انتخابی مہم کے سلسلے میں مانسہرہ میں جلسہ تھا، اچھا کراؤڈ تھا، اور وہاں میاں نواز شریف نے جو تقریر کی وہ بھی ان کے وہی پرانے جو رٹے جملے ہوتے ہیں وہی انہوں نے آج وہی ادا کیے کہ میں اگر رہتا اور میری حکومت اگر رہتی تو میں پاکستان کو وہاں تک پہنچا دیتا اور پاکستان کی معیشت یہ ہوتی اور اتنی ترقی ہوتی۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر میں حکومت میں رہتا اور میری حکومت نہ 5 بدے گراتے تو پاکستان اتنی ترقی کر جانی تھی۔ تو یہاں آپ مانسہرہ سے مظفر آباد تک میں نے ریلوے لائن بچھانی تھی، وہ یہاں سے گاڑی ریلوے لائن جاتی اور یہ ایئرپورٹ بنانا ہوتا ہے۔ ان کی جو ساری سیاست کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، ان کی ساری سیاست اسی سڑکوں اور پلوں اور میٹرو کے اندر ہی گزرتی ہے۔ بس انہوں نے نہ قوم بنانی ہے، نہ عوام کے بارے میں سوچنا ہے۔ انہوں نے یہ اسٹرکچر جو ہے وہ سیمنٹ کا انہوں نے شہر اور ملک بنانا ہے، وہ سیمنٹ کا انہوں نے کھڑا کرنا ہے۔ حالانکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت غلام محمد بلور وزیر تھے ریلوے کے، اور بعد میں پھر خواجہ سعد رفیق ہے، تو انہوں نے بھی جس طرح ریلوے کے ساتھ سلوک کیا اور جو ریلوے کو تباہ کیا۔ حالانکہ جہاں اگر ہم دیکھیں تو جہاں ملتان سے ٹرین جاتی تھی اور لاہور تک وہ بجلی سے چلتی تھی، لیکن پاکستان ترقی کرتا اور بجائے اس کے مزید کو بہتری لائی جاتی۔ اب تو یہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ ہو کہ وہ لائن ہی ختم ہو، بجلی کی جو لائنیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی اور جو بجلی سے چلنے والے انجن تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور جہاں ہم اپنے علاقے کی بات کریں، جہاں سے ہر 1 گھنٹے کے بعد جو ٹرینیں جاتی تھیں، مسافر ٹرینیں جاتی تھیں یا مال بردار گاڑیاں جاتی تھیں، تو ان میاں نواز شریف پیپل پارٹی کے دور سے ہی وہ ختم ہو گئی۔ اب تو 1-2 ٹرینیں پورے دن کے اندر جاتی ہیں۔ تو میاں صاحب جو نئی ریلوے لائن بچھانے اور نئی گاڑیاں چلانے، ریلوے گاڑیاں چلانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ محض ایک دعویٰ ہے۔ صرف ہم عوام کو جھوٹے کو خواب دکھانے اور سبز باغ دکھانے والی صرف ووٹ لینے کے لیے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے یہ تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب پاکستان کا جو پہلے اسٹرکچر ہے ریلوے کا وہ آپ سنبھالا نہیں جا رہا، اب نئی ریلوے لائن کس طرح بنائیں گے اور نئی گاڑیاں کس طرح چلائیں گے؟ پہلے ان کو تو بہتر کر سکتے تھے۔ حالانکہ جب پہلے کوئلے سے چلنے والے انجن تھے تو وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے۔ ان کا بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گئے کہاں ہیں، ان کا لوہا سکریپ وغیرہ کہاں گیا، کسی کو آج تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا بنا۔ حالانکہ انتہائی وہ قیمتی انجن تھے اور بہترین ان کی پرفارمنس تھی، لیکن اسی دور میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں وہ اتفاق فاؤنڈری کے بھٹیوں کے نظر ہو گئے۔ تو اب یہ دعویٰ کرنا کہ میں نئی ریلوے لائن بچھاتا اور نئی ٹرین چلاتا ہے، محض عوام کو بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو یہ کہتے ہیں کہ میٹرو بناتا، ساری ان کی ترقی ان کی جو ہے توجہ سے سڑکوں پہ اور پلوں پہ ہے، نہ انہوں نے اور کوئی منصوبہ سوچنا ہے نہ اور کوئی بات کرنی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت بنانے کا، یہ سیرت تو ذوالفقار علی بھٹو کو جاتے ہیں جب وہ ڈاکٹر قدیر کو وہاں سے لے کے بیرون ملک سے لے کے آتے، ایٹمی طاقت پاکستان کو اصل کر رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف تو ایٹمی دھماکے کرنے نہیں چاہتے تھے، یہ تو فوج اور گوہر ایوب اور چند دوسرے لوگوں کی وجہ سے انہوں نے مجبوراً ایٹمی دھماکے کیے، ورنہ تو عارف نظامی نے ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ دھماکہ نہیں کرتے تو عوام آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ تو فوج کے دباؤ کی وجہ سے پھر مجبوراً ناچار میاں صاحب کو یہ ایٹمی دھماکے کرنے پڑے۔ یہ کوئی 1-2 سال کا، یہ 3 سال کا پروجیکٹ تو نہیں تھا کہ ایسے ہی سارا کچھ مکمل ہو گیا۔ یہ تو بہت برسوں سے پھیلا ہوا پروگرام تھا جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد آنے والی ہر حکومت نے اس پروگرام کو جاری رکھا، جس کا سہرا اصل میں ڈاکٹر قدیر کے سر جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی لوگ تنقید کرتے تھے کہ ڈاکٹر قدیر ہمارا ہیرو ہے۔ بالکل ہیرو ہے، ہم مانتے ہیں چیز کو کہ جنرل پرویز مشرف کو ان کو قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا ان سے اتنا سا سوال ہے کہ ڈاکٹر پرویز مشرف نے کو پاکستان کے اندر رکھا، تو اب جو دیکھیں جس طرح ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ لے گیا، تو اب ان کا ہے کوئی ان کی وہاں سے کوئی ان کو رہائی دلانے والا، بجائے اس کے جس طرح امریکہ مطالبہ کر رہا تھا ڈاکٹر قدیر کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو جنرل پرویز مشرف نے اس وقت بھلے ان کا فیصلہ ہمیں اچھا نہ لگے، کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن سوچنے والی بات ہے اگر بجائے اس کے امریکہ کے حوالے کرو، امریکہ ان کو قید کرتا جو اپنے ملک کے اندر ہی رہے۔ لیکن میاں نواز شریف کو بہرحال یہ کریڈٹ لینے کی کوئی
نہیں بنتی لاجک کہ وہ کہیں کہ ایٹمی پروگرام اور یہ جو کچھ ہے میں نے کیا. اس کے بعد جو میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام تھا وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہی شروع ہوا تھا. تو میاں نواز شریف کی جو ساری سیاست ہے وہ میٹرو کے ارد گرد گھومتی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں یہی چورن ان کی زبان پہ ہوتا ہے اور مٹھی میں ہوتا ہے کہ عوام کو یہی چورن بیچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ میٹرو بنوائی اور میں نے یہ موٹر وے بنوائی. ورنہ اور ان کے اور کیا. اچھا سادہ سے سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف کا دور تھا تو اس وقت تو ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے اور سب کچھ ہوتا ہے, ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں ڈالر اتنے روپے تھا اور اب اس کے بعد اتنے روپے ہو گیا. تو عمران خان کے دور میں تو کسی کو ڈرون حملے کرنے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان کے دور میں تو کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے پھر ڈالروں کی جو ہے آمد امریکہ کی طرف سے رو گئی تھی. اور اسی طرح جب پی پی کا دور تھا تو اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی کہ امریکہ بے بہا ڈالر پاکستان کو دے رہا تھا. ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی گئی تھی. پاکستان نے اپنے ایئرپورٹ وغیرہ اور ہر طرح کی لاجسٹک سہولت فراہم کی تھی امریکہ کو. تو اس وقت ریل پیل تھی ڈالروں کی, اسی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھ رہا تھا. اور مہنگائی کا جو پرابلم تھا وہ بھی اسی وجہ سے کنٹرول میں تھا کہ اس وقت امریکہ کی طرف سے بے بہا ڈالروں کی ریل پیل تھی. اسی وجہ سے میاں نواز شریف پیپل پارٹی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ڈالر اتنے روپے تھا اور ہمارے دور میں آٹا اتنے, یا دوسری چیزوں کا جو بتاتے ہیں وہ یہی وجہ تھی. مین یہی وجہ تھی کہ ہمارے ادھر بندے بھر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے اور امریکہ ادھر ڈالر دے رہا تھا اور ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم امریکہ نے ہمیں اتنے ڈالر دے دیے. حالانکہ وہ ہم اپنے پاکستانی شہید کروا کے وہ ڈالر لے رہے تھے. تو عمران خان نے تو سیدھی صحیح بات کی تھی کہ ہمیں ڈالروں کی ضرورت نہیں, ہم ایسے ڈالر نہیں چاہتے کہ جہاں ہمارے اپنے شہری شہید ہوں اور ہم امریکہ سے ڈالر لے کے خوش ہو جائیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. حالانکہ امریکہ کو اس وقت پاکستان نے انکار کر دینا چاہیے تھا جب امریکہ نے پرویز مشرف کے دور کو میں یہ کہا تھا کہ ادھر یا ادھر یا دوست بنے یا دشمن بنے. لیکن اس وقت بھی جو پالیسی تھی بہرحال اس وقت حکومت کی پالیسی تھی, لیکن اس کے بعد پھر جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی اسی پالیسی کو جاری رکھا. اور جب عمران خان آیا تو پھر اس نے آزادانہ اور خود مختار پالیسی کی بنیاد رکھی, جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ورنہ اور عمران خان اور کوئی قصور نہ تھا. وہ یہی کہتا تھا کہ جس طرح بھارت اپنے آزادانہ خارجہ پالیسی اپنے مفاد اور ملک کے مفاد میں بناتے ہیں, تو پاکستان کو بھی اسی طرح اپنی آزادانہ اور خارجہ پالیسی اپنے مفاد کے اندر بنانی چاہیے, اس میں اپنے ملک اور عوام کا فائدہ ہو. تو عمران خان بھی پاکستان عوام کو ایک آزاد اور خود مختار قوم بنانا چاہتا تھا تاکہ کسی اور کی ڈکٹیشن و کسی اور کی غلامی کے نہ کرنی پڑے. ایک آزاد اور خود مختار قوم ہو جو اپنے فیصلے خود کرے. جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ہوتا ہے پاکستان کے فیصلے جو اسلام آباد کے بجائے لندن میں ہوتے ہیں, واشنگٹن میں ہوتے ہیں, تو عمران خان بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کے فیصلے جو اسلام آباد ہوں بجائے واشنگٹن یا لندن ہونے کے. اور جب اب بھی وہی صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو فیصلے ہیں وہ اب اس وقت بھی لندن میں ہو رہے ہیں اور واشنگٹن میں ہو رہے ہیں. تو اسی طرح اب آنے والے وقت میں یہ عوام کا بھی اس کا شعور کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک آزاد اور خود مختار اور جہاں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو, جہاں امیر اور غریب سب کے لیے ایک ہی قانون ہو, تو اس کی حکمرانی کے لیے اب ان کو 8 فروری کو ووٹ دینا ہے. اور عمران خان اسی لیے اپنی کارکنوں اور امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ 28 جنوری سے اپنی باقاعدہ طور پر مہم شروع کریں, جو کہ اب تھوڑے دن ہی رہ گئے کیونکہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں. تو اسی لیے عمران خان نے اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دیا ہے. اور عمران خان کسی پریس کانفرنس کے دوران جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ ہے اسد وڑائچ, انہوں نے عمران خان سے یہ بدتمیزی کی اور انہوں نے عمران خان کو بولنے سے منع کر دیا کہ یہاں کسی کو سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں. حالانکہ جو صحافی وہاں کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے وہ عمران خان سے بات کر رہے تھے, عمران خان ان کو انٹرویو دے رہے تھے, اور صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کی ٹانگ میں شدید درد تھا اور وہ ان کو چلنے میں بھی لڑکھڑاسی محسوس ہو رہی تھی. اور پوچھنے پر انہوں نے عمران خان نے بتایا کہ جہاں ان کو گولیاں لگی تھیں اب سردی کی وجہ سے وہاں درد ہوتا ہے, تو ان کا کمرہ بھی تھا وہ انتہائی جو ٹھنڈا تھا اور یخ تھا. اسی وجہ سے پھر عمران خان کو
چلنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ عمران خان کے بہن علیمہ خان نے بھی پھر صحافیوں سے یہی کہا اور سپرنٹینڈنٹ سے انہوں نے پوچھا کہ اب عمران خان نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، تو آپ نے ان سے اتنے سخت لہجے گستاخی والے انداز میں بات کی تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ عمران خان نے مجھے تم کہہ کے مخاطب کیا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، کروڑوں چاہنے والے ہیں اس کے، تو ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناطے اگر اس کو عمران خان نے تم پہ کہنے پہ اس کو اتنا غصہ اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ناظرین، اب جو انتخابات ہیں تو اس میں سرکاری ملازمین کے جو پوسٹل بیلٹ ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین یا قیدیوں کے یہ بھی ایک خاص اثر رکھتے ہیں اس کے اندر، حلقوں کے اندر، اور انتہائی جہاں کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے وہاں سرکاری ملازمین اور قیدیوں کے ووٹ جو ہیں فیصلہ کون حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان سرکاری ملازمین اور قیدیوں کے ووٹ جو ہیں ان کو یہ کس طرح کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور کون سی جماعت کو یہ ڈلوائے جاتے ہیں، یہ بھی سب کے لیے سوچنے والی بات ہے، اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بھی، کہ جب ان کو ہر طرح کے نون لیگ کو سہولت اور پیپل پارٹی یا دوسری جماعتوں کو سہولت دی جا رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ کہ سرکاری ملازمین کے جو ووٹ ہیں یہ کس جماعت کے لیے ڈلوائے جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جب جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے تو عام طور پہ سرکاری ملازمین کی ہمدردیاں اور اسی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور اسی کی طرف سرکاری ملازمین کو راغب کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسی جماعت کو ووٹ دینے۔ ہمارا اصل میں جو ہے نا ناظرین، سسٹم اور ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے جس طرح بھارت کے اندر ہے کہ وہاں کوئی تصور ہی نہیں نگران حکومت کا، تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں جس طرح یہ نگران حکومت ہے، یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل بلکہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہی محسوس ہوتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے۔ تو اس طرح نگران حکومت کو اس طرح ایک جماعت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو جانبدارانہ رویہ اور جانبدارانہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حالات سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ کھل کے اپنے ریلیاں بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اب آنے والے وقت میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے جو کامیاب امیدوار ہیں ان کو تحریک انصاف میں شامل کرنا کس طرح ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ باقی پارٹیاں جو ہیں نون لیگ ہو یا دوسری جماعتیں وہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کریں گی۔ تو لگتا تو امکان یہی ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب پہلے نمبر پہ تو تحریک انصاف ہے، ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ میرے خیال کے اندر جو ہے نا پیپل پارٹی ہے۔ اب یہ سوچیں گے کہ پیپل پارٹی کس طرح دوسرے نمبر پہ، تو اگر آپ 2017 کے الیکشن کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی یہی پوزیشن تھی۔ نون لیگ بلوچستان میں تو بالکل ہی وجود نہیں تھا نون لیگ کا، اور سرحد کے اندر بھی تھوڑی 2-3 سیٹیں تھیں، اور اسی طرح اب سندھ کے اندر تو بالکل ہی نہیں تھی، اور پنجاب کا جو کچھ چند ڈویژن تھے ان کے اندر ان کے جو ایم این اے منتخب ہوئے تھے، باقی پورے پنجاب میں کوئی ان کا نون لیگ کا کوئی نہیں تھی کوئی پوزیشن۔ اور میرے اب خیال کے مطابق ابھی یہی پوزیشن ہوگی کہ پہلے نمبر پہ تو پی ٹی آئی ہوگی، دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی ہوگی، اور لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ انتخابات غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور آزادانہ ہوں، ان کے اندر کوئی دھاندلی وغیرہ کچھ نہ ہو، تو اس کے اندر لازمی طور مجھے تو یہ چیز نظر آئی، جس طرح پیپل پارٹی بھی بلاول بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو اس کا یہی خیال ہے کہ ہم سندھ سے اچھی خاصی سیٹیں جیت کے پھر آزاد امیدواروں کو خرید کے، جس طرح زرداری صاحب نے سینٹ میں اپنے سینیٹر منتخب کروائے تھے خیبر پختونخوا سے، تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو خریدا تھا، اور عمران خان نے پھر ان کو ایم پی ایز کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی، حالانکہ کوئی امیدوار نہیں تھے، ان کے ایم پی اے نہیں تھے زرداری صاحب کے خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے باوجود ان کے سینیٹر وہاں سے منتخب ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بھی عمران خان نے یہ انتہائی سختی کے ساتھ وہ اپنے ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ اب بھی شاید زرداری صاحب کا یہی پلان ہوگا کہ اب جو تحریک انصاف کے جیت کے آئیں گے تو ہم ان کی بولی لگائیں گے، پھر ان کو خرید کے اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ یہ ایک آپشن یہی نظر آتا ہے کہ ان کا یہی رہ گیا میرے خیال میں۔ تو اب نون لیگ کا
تیسرا نمبر یا چوتھا نمبر ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں بنتا کہ نون لیگ کو حکومت میں لانے کے لیے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت مہربانی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔